طلبہ طالبات، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خدمت میں میرا آداب ہے۔ اکثر طلبہ طالبات کے جو سوالات ہیں اس حوالے سے کہ رباعی اور قطع میں کیا فرق ہے، ان کے بارے میں بنیادی فرق آج میں اور آپ مل کر جانیں گے اور دیکھیں گے رباعی کسے کہتے ہیں، قطع کسے کہتے ہیں، ان دونوں کے مابین فرق کیا ہے اور کس اعتبار سے اردو زبان و ادب کے اندر ان کی مثال اور اپنی اہمیت آپ بھی ہے۔ تو لہٰذا ویڈیو شروع کرنے سے قبل میری آپ سبھی سے درخواست بھی ہے کہ ہمارے چینل نالج ود یونا کو بھی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی بھی رہے۔ تو بہت سے طلباء کا اصرار اس حوالے سے ہے کہ رباعی اور قطع میں فرق کیا ہے، وہ اس حوالے سے پریشان بھی ہیں، ان کے جو سوالات اس حوالے سے ہم تک پہنچے بھی ہیں۔ تو آج ان سوالات کی روشنی میں اور آپ مل کر جانیں گے کہ رباعی اور قطع کا بنیادی فرق کیا ہے اور اس کو کس اعتبار سے سمجھا بھی جاتا ہے۔ اردو زبان و ادب کے اندر رباعی اور قطع اپنی مثال آپ بھی ہے اور اپنی اہمیت کا حامل بھی ہے، کیونکہ ہر ایک چیز اپنی مثال آپ ہے، رباعی اور قطع بھی ان میں سے ایک بھی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ رباعی کسے کہتے ہیں، رباعی کا مطلب کیا ہے، اس کا لفظ کس زبان سے تعلق رہتا ہے اور حیت شکل و شباہت کے اعتبار سے کس لحاظ سے ہے اور اردو زبان و ادب کے اندر کن شعراء نے اس کو ہائی لائٹ یا پروموٹ کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے رباعی کے حوالے سے۔ رباعی لفظ رابع سے نکلا ہے جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب یعنی چار والا یا چار چار کے ہے، یعنی رباعی ربع یعنی عربی زبان سے تعلق ہے اور رابع اس کا مطلب رابع عربی زبان میں چار کے عدد کے اعتبار سے لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے یا سمجھا بھی جاتا ہے اور رباعی بھی اسی لفظ سے آغاز ہوا ہے اور اس سے مشابہت رکھتا بھی ہے، یعنی مراد جب وہ مختصر نظم ہوتی ہے جو صرف اور صرف چار مصروں پر مشتمل ہوتی ہے اور ایک ہی بحر میں لکھی جاتی ہے، اسے رباعی کے نام سے پکارتے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس اس کی مختصر طور پر ڈیفینیشن تعریف آ گئی کہ وہ مختصر نظم جو صرف اور صرف چار مصروں یعنی دو شعر چار مصروں پر مشتمل ہوتی ہے اور ایک ہی بحر میں لکھی جاتی ہے، حیت کے اعتبار سے اسے رباعی کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی حیت کے اعتبار سے رباعی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا شعر مصرع جو ہوتا ہے وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف بھی ہوتے ہیں۔ تو لہذا اس کی جو نشانی وہ ہمارے پہلے پاس آ گئی کہ حیت کے اعتبار سے اس کا پہلا مصرع، اس کا دوسرا مصرع اور اس کا چوتھا جو مصرع ہوتا ہے، یعنی تیسرا اس میں غائب ہے، اس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف کی پابندی نہیں ہے، بلکہ پہلا، دوسرا اور چوتھا یہ تینوں جو مصرع ہیں یہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، ایک ہی بحر میں لکھے جاتے ہیں اور مختصر طور پر اس کو رباعی کے نام سے پکارتے بھی ہیں۔ اب اکثر کا جو چوتھا مصرع ہوتا ہے وہ حاصل گفتگو ہوتا ہے، یعنی پہلا، دوسرا اور تیسرا، اور ان تینوں مصروں کا جو نچوڑ ہے وہ آخر کا وہ چوتھے کے اندر وہ مجموعی طور پر بیان کر دیا جاتا ہے جسے حاصل گفتگو کے نام سے پکارتے ہیں۔ یعنی چوتھا مصرع حاصل گفتگو کہلاتا ہے اور موضوع کی پابندی اس نظم کے اندر نہیں تھی، بلکہ کسی بھی لحاظ سے کسی بھی موضوع پر یہ لکھی جا سکتی ہے، چاہے یہ مذہبی اعتبار سے ہے، چاہے یہ ملکی سیاست کے اعتبار سے ہے یا کسی شخصیت کے بارے میں ہے، وہ کسی بھی اعتبار سے رباعی کے اندر موضوع کی پابندی وہ نہیں ہے۔ تو لہذا اردو زبان و ادب کے اندر میر درد کی بات کریں تو رباعی کو اس نے کیا کیا، اہم کردار ادا کیا ہے۔ مرزا غالب کی بات کریں، میر بکر علی انیس کی بات کریں یا مولانا الطاف حالی کی بات کریں، اکبر الہ آبادی کی بات کریں یا علامہ اقبال اس کے ساتھ دیگر کی بات کریں، تو ان شعراء نے رباعی کو کیا ہے یہ خاص اہمیت دی ہے اور اپنی مثال یہ آپ بھی ہے۔ یہ لہذا ہم نے مختصر طور پر رباعی کے بارے میں جانا یہ کیا ہے، یعنی رباعی یہ لفظ رابع سے نکلا ہے جو کہ عربی زبان سے ہے جس کا مطلب چار والا یا چار چار کے ہیں، یعنی یہ مختصر طور پر نظم کہلاتی ہے جس کے صرف چار مصرے ہوتے ہیں اور یہ ایک ہی بحر میں لکھی جاتی ہے، جس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں اور چوتھا مصرع حاصل گفتگو ہوتا ہے اور موضوع کی اس میں پابندی نہیں تھی، اس کو مجموعی طور پر رباعی کے نام سے پکارتے ہیں، یہی اس کی اہم نشانیاں بھی ہیں۔ اب ہمارے پاس جو دوسرا وہ قطع کے اعتبار سے ہے، یعنی اس کا قطع لفظ کا جو لغوی مطلب وہ ٹکڑا یا جزء کے اعتبار سے سمجھا جاتا ہے، یعنی مراد دو یا دو سے زیادہ شعروں کا مجموعہ ہوتا ہے جس میں کسی خاص نقطے کو، کسی خاص بات کو، کسی خاص موضوع کو وہ بیان کیا جاتا ہے، یعنی جو
موضوع کے لحاظ سے ایک ہی ہوتا ہے، یعنی دو یا دو سے زیادہ شعروں کا مجموعہ ہوتا ہے، اس کے اندر موضوع ایک ہی ہوتا ہے جو ایک خاص نقطہ ایک خاص موضوع پر وہ پرچار کرتے ہیں یا اس پر روشنی ڈالتے ہیں، یعنی کم از کم اس کے دو شعر ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ جتنے مرضی ہو جائے اس میں اشعار کی پابندی وہ نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس کی مزید بات کریں تو اس کے اندر مطلع کی پابندی بھی وہ نہیں ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ قطع اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ مطلع چھوڑ کر قصیدہ یا غزل کا ٹکڑا کہلاتا ہے، کیونکہ اس میں ہم نے دیکھا مطلع کی پابندی وہ نہیں ہے، تو لہذا مطلع چھوڑ کر یہ قصیدہ اور غزل کا ایک ٹکڑا ہی کہلایا جاتا ہے، جسے قطع کے نام سے ہم بتاتے ہیں، جس کو مختصر طور پر دو یا دو سے زیادہ شعروں میں مجموع میں ایک موضوع کو وہ بیان کیا جاتا ہے۔ قطع میں وزن یا موضوع کی پابندی وہ نہیں ہوتی ہے، وہ کسی بھی لحاظ سے کسی بھی بحر قدر اور کسی بھی موضوع پر وہ لکھی جا سکتی ہے، اسی کا نام قطع کے نام سے پکارتے ہیں، یعنی قطع کے جو تمام جو مصرے ہوتے ہیں وہ مل کر ایک مفہوم ایک مطلب یا ایک میننگ کو ادا کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ پہلے کا اور ہے دوسرے کا اور تیسرے کا وہ ہرگز نہیں کرتا، لہذا ان کے تمام جو مصرے ہوتے ہیں وہ آپس میں جڑے ہوتے ہیں، وہ ایک ہی مطلب ایک ہی مفہوم کو ادا کرتے ہیں اور ان کی جو ادائیگی وہ اپنی مثال آپ بھی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ہم ایک یہاں پہ قطع دیکھیں گے، اس کو بیان کریں گے، اس کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کس طرح شاعر نے اس قطعے کے اندر اس کی مثال بیان کی ہے اور قطع اپنی مثال آپ اور اپنی اہمیت کو واضح کرتا وہ دکھائی دیتا ہے۔ تو شاعر کا بیان کرنا ہے کل پاؤں ایک کاسا سر پر جو آ گیا، کل پاؤں ایک کاسا سر پر جو آ گیا، یکسر وہ اس استخواں شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سر پر غرور تھا۔ اب اس قطع کے اندر شاعر نے عمدہ اور بہترین الفاظ کے اندر موضوع کو بیان کیا ہے، موضوع کی جو اہمیت ہے وہ بیان کی ہے اور قطع کی جو شناخت ہے، اس کی شکل و شباہت ہے، اس کی جو نیت ہے وہ اپنی مثال آپ بیان کی ہے اور بالکل سادہ لفظوں کے اندر کی ہے۔ اب اسی اعتبار سے ہم دیکھیں تو ہمیں بآسانی طریقے سے اس کی سمجھ بھی آ جاتی ہے، ہم اس کو سمجھنے کے اعتبار سے اس سے اہل بھی ہو گئے ہیں اور ہمیں اس بات کی آج بآسانی سمجھ بھی آ چکی ہے۔ تو عزیز طلباء طالبات دوستوں ساتھیوں، اگر آپ نے اس کو سیکھا ہے، اگر آپ کے لیے یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوئی ہے، اپنی قیمتی رائے سے کمنٹس باکس میں آگاہ بھی کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ آپ سب کا